آپ نے جو آج یہاں پر قلعہ تعمیر کیا، یقیناً آج ہمیں مسرت ہو رہی ہے اس سٹیج سے بتاتے ہوئے کہ اللہ رب العالمین مکمل اعلان کرتا ہے کہ اگر تمہیں سکون کی زندگی گزارنی ہے، اطمینان گزارنا ہے، تو تمہیں اطمینان و سکون دنیا کے کسی دروازے سے نہیں ملتا، بلکہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اسی قرآن سے تم اپنے دلوں کو منور کر سکتے ہو، پرسکون کر سکتے ہو۔ تو ثقافی صاحب نے آج ملت اسلامیہ کے لیے یہ ایک عظیم قلعہ یہاں تعمیر کیا۔ یقیناً ثقافی صاحب جو آپ تعارف کروا رہے تھے تو ہم اپنے آپ میں محسوس کر رہے تھے کہ آپ تعارف نہیں، آپ سارے حضرات صرف خاموش رہیں گے۔ بشارت صاحب، اللہ تبارک تعالیٰ کس آدمی کو ان کاموں کے لیے چنتا ہے، یہ اس کی خوش نصیبی ہے۔ آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ نے اتنا بڑا ادارہ اس قوم کے سامنے پیش کیا۔ باتیں کرنی تو بڑی بڑی کرتے ہیں ہم، اس کی تاریخ بھی آپ کے سامنے ہے۔ ثقافی صاحب کے پاس کوئی ایسٹ نہیں تھا، ہر چیز کے لیے کوئی نظریہ ہوتا ہے، بیک گراؤنڈ ہوتی ہے اس کو بنانے کے لیے، کہیں سے پیسہ آتا ہے، کہیں اوقاف سے آتا ہے، کسی کے اور ساتھ تعلق ہوتا ہے، کہیں زیارتوں سے پیسہ، ٹرسٹ سے پیسہ آتا ہے، ان پہ ادارے چلتے ہیں۔ لیکن ثقافی صاحب بغیر کسی چیز کے میدان میں نکلے، آپ کے پاس کوئی اثاثہ نہیں تھا، زمین لی، پروجیکٹ بنایا، اپنے خواب کو شرمندہ تعبیر کیا۔ آج آپ کے سامنے یہ ننھے ننھے بچے، کوئی حافظ بن رہا ہے، کوئی قاری بن رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو مروجہ تعلیم کا کورس شروع کیے۔ قوم کو کمپیوٹر کی ضرورت ہے، قوم کو سائنسدانوں کی ضرورت ہے، قوم کو ڈاکٹروں کی ضرورت ہے، انجینئروں کی ضرورت ہے۔ انہوں نے وہ سب کچھ قوم کے سامنے رکھا، اور تعمیری طریقے میں سب کچھ، ایک بہت بڑا پروجیکٹ، ایک بہت بڑی بلڈنگ قوم کے سامنے رکھی۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے، انہوں نے سب کچھ آپ کے سامنے رکھ دیا، کیونکہ یہ ان کی اپنی ملکیت نہیں ہے کہ یہ قوم کے سامنے ایک بہت بڑا اثاثہ لے کر رکھا، اور رات دن کی محنت اور خاموشی سے صرف رضا الہی کے لیے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ نے بہترین کام ان کے ہاتھ سے لیا۔ اپنے تمام آئے ہوئے علماء اہل سنت کی طرف سے، اپنے سادات کرام کی طرف سے، محترم ثقافی صاحب، ان کے تمام طرف سٹاف، یہاں کے جو ہمارے بزرگ ہیں، اہل محلہ، اہل گاؤں کو دل کی عمیق ترین گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ حضرات، یہ جس محفل میں آپ اور ہم بیٹھے ہیں، یہ کوئی عام محفل نہیں ہے، اس کو آپ ہلکا نہ لیں، بلکہ یہ ختم قرآن کریم کی محفل ہے، یہ ختم قرآن کریم کی محفل ہے، اور اس محفل کی عظمت اور فضیلت کس قدر ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ختم قرآن کریم کی محفل کے موقع پر جب دعا کی جاتی ہے تو اس دعا میں 4000 فرشتے آسمان پر سے نازل ہوتے ہیں اور اس میں شرکت فرماتے ہیں۔ آج میں بہت زیادہ خوش ہوں کہ جس قرآن کریم کو ڈبل مستحکم اپنے دامن میں نہ سمیٹ سکا، اسی قرآن کریم کو امت مصطفیٰ اور جامع موعظ السنہ کے چھوٹے چھوٹے بچوں نے اپنے سینوں میں محفوظ کر دیا، اور یہ بھی اب چونکہ ہمارے بارے میں بشارت صاحب کا یہ بہت بڑی فراست ہے، ان کی کہہ دیا۔ اب ایک بات ہے کہ اہل بیت کے حساب سے اگر انہوں نے بات کہی تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے، ورنہ ہم میں وہ ایسی خوبیاں نہیں ہیں، ہم گناہ گار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تکبر سے، غرور سے، بدغمانی سے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے صدقے میں ہمیں بچائے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ ثقافی صاحب نے بڑی محنت کی، لگن کی، اللہ کے فضل سے کی، اللہ ہی یہ کام کرواتا ہے اپنے بندوں سے، کسی انسان کے بس میں نہیں ہے، ورنہ انسان ایک آدمی اپنے ایک بچے کے لیے یا خود کے لیے ایک روٹی کا بھی بندوبست نہیں کر سکتا جب تک اللہ اس کی مدد نہ کرے۔ ٹھیک ہے، اب ہماری دیسی زبان میں ہے کہ ہم حرکت کریں اللہ برکت کرے، تو قرآن کا اللہ کا فیصلہ بھی ہے، حرکت سے برکت ہے۔ اگر انہوں نے حرکت کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس میں کامیابی دی۔ یہ ادارہ ہمارا اپنا ہے، انوار العلوم ہمارا ادارہ اپنا ہے، یہ ہمارا فاطمہ الزہرا بچیوں کا ادارہ یہاں سید صاحب چلا رہے ہیں، وہ ادارہ ہمارا اپنا ہے۔ اسی طرح ادارہ ہمارا حنفیہ قادریہ ہے، یہ نور اسلام ان کا ہے، کھنیتر میں ہمارا اشرفیہ ہے، یہ سارے ادارے ہمارے اپنے ہیں، اور جتنے بھی چراغ ہیں اتنی روشنی زیادہ ہوگی۔ اب جس چراغ میں زیادہ تیل ہوگا، زیادہ اس کی جو
खूबसूरती होगी वो ज़्यादा रोशनी देगा। तो अदारे सारे हमारे आपने हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और सारे के सारे अदारे हमारे जो है अहले सुन्नत वल जमात के हैं। और हमने हमेशा कोशिश की है, हर शख्स ने कोशिश की है कि जो अदारा जिस अदारे में अल्लाह और अल्लाह के रसूल का पैगाम पहुँचाया जाए उस इश्क और मोहब्बत से, क्योंकि अल्लाह पाक की तमाम सिफ़तें सना तो हमने आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम से सुनी है। क्योंकि कुरान अज़ीम उलमा दिन बैठे हैं, छोटा जब मुल्की मैं भी हूँ अल्लाह के फजल से, कुरान पाक वही मतलूबा और वही गैर मतलूबा है। अब हम अपनी लफ्ज़ में अपने मामलात में किताब का लफ्ज़ इस्तेमाल कर देते हैं क्योंकि दूसरे को समझाने के लिए। अब ये कुरान पाक वही मतलूबा और वही गैर मतलूबा इसलिए है कि यह अल्लाह का पैगाम है। अहले हनूद, अहले नसारा, अहले नसरानी यहूदियों ने हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये सवाल किया कि अगर अल्लाह के आप आखिरी नबी हैं तो बताइए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ क्या वाक़ा पेश आया, हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ क्या वाक़ा पेश आया, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ वाक़ा क्या पेश आया, हज़रत शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ क्या वाक़ा पेश आया, हज़रत यहया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ क्या वाक़ा पेश आया। ये तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो वाक़े हैं ये कैसे पेश आए। तो फ़ौरन अल्लाह ने जिब्राईल आमीन के ज़रिए पैगाम तफसील भेज दी। लेकिन जहाँ पर ये फिक्र लायक थी वहाँ पर सभी उलमाए किराम की उम्मीदें और निगाहें जो लगी हुई थी वो बशारत सकाफी साहब की तरफ थी कि हमारी जमात का जो एक अजीम सरमाया और एक बेहतरीन हीरा है, क्योंकि उलमाए अहले सुन्नत ने सकाफी साहब की सोच, इनकी फिक्र को इनके दौरे तालिब इल्मी से ही देख लिया था कि अगर जमात अहले सुन्नत की जो अंदर ये कमी है कि ऐसा इदारा नहीं है, इस कमी को अगर कोई पूरा कर सकता है तो वो सकाफी साहब ही हैं जो इस किस्म का इदारा जो है कौम को दे सकते हैं। तो सब लोग उस वक्त दुआएं भी कर रहे थे और सबकी उम्मीदें इन्हीं से वाबस्ता थी, इन्हीं की तरफ लगी हुई थी, क्योंकि इन्होंने जो अपनी तालीम हासिल की थी वो एक ऐसे इदारे के अंदर हासिल की थी जहाँ पर दीनी तालीम भी थी, दुनियावी तालीम भी थी, और ख़ासकर दौरे तालिब इल्मी से यही ज़माने के हालात से जुड़े हुए थे। वक्त का तकाजा क्या था, वक्त की पुकार क्या थी, उन सारी चीज़ों के साथ सकाफी साहब जुड़े हुए थे और ये इनको अच्छे तरीके से मालूम था कि इस वक्त कौम मिल्लत को किस किस्म के इदारे की जरूरत है। फरागत हासिल करने के बाद इन्होंने इस मैदान में कदम रखा और 2016 में अपनी ज़ाती पैसे से, अपने वालिदे मोहतरम की रिटायरमेंट से कुछ रकम लेकर के इन्होंने यहाँ पर काम शुरू किया। तो आप देखेंगे कि 4 साल के अरसे में ये इतना बड़ा काम, फिर 10th तक इस स्कूल की परमिशन करवाना, ये मामूली काम नहीं है बल्कि बहुत बड़ा काम है। और इंशाअल्लाह इन्होंने जो आगे कॉलेज और यूनिवर्सिटी की सोच रखी है और अपना एक मंसूबा बनाया है, इस काम को देख करके इतने कम अरसे में तामीरी काम भी होना और साथ साथ तालीम की उस तामीर का कोई असर ना पड़ना, ये बहुत बड़ी बात है। तामीर करो सही बैठ, लेकिन तालीम के साथ साथ तामीर का दोनों ये सिलसिले चलते रहे और एक ने दूसरे को मुतासिर नहीं किया। और आज हमें ये मौका मिला कि हमारा बच्चा अगर 6th या 7th में पहुंचा है तो उसने तजवीद के साथ और सही महारज के साथ कुरान पाक की तालीम भी हासिल कर ली है और इंशाअल्लाह मुस्तकबिल करीब में वो बच्चा आपको हाफिज़ कुरान भी मिलेगा। आज जामिया मोइनुस्सुन्नाह डिंगला जनियाड़ पुंछ के अंदर वो बच्चे जो यहाँ पे ज़ेर तालीम हैं, जो स्कूल की तालीम हासिल करते हैं और यहाँ पे रात को रहते हैं, यानी मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ में कुरान करीम और दीनी तालीम भी हासिल करते हैं। चूँकि हमारा ये इदारा दीनी और दुनियावी तालीम को अहसन अंदाज़ में समाज के बच्चों तक पहुँचाने के लिए क़ायम किया गया है
اسی سلسلے کی پہلی کڑی یعنی یہ وہ بچے کہ جو یہاں پہ قیام پذیر رہتے ہیں، دن رات یہاں پہ ریزیڈینشیل ہیں، اور ان بچوں کو انگلش میڈیم سکول کے علاوہ تجوید کورس یہاں پہ کرایا گیا۔ آج انہی خوش نصیب 8 طلبہ نے وہ تجوید کورس مکمل کیا اور ان بچوں کو یہاں پر علماء کرام اور علاقے کی معزز شخصیات کے ہاتھوں دستار سے اور انعامات سے نوازا گیا۔ اسی سلسلے میں آج یہاں پہ یہ تقریب ختم قرآن کریم منعقد کی گئی تھی، جس کے اندر ہمارے ضلع کے علاقے کے مقتدر علماء کرام، ائمہ مساجد نے شرکت کی، اور بالخصوص علماء کرام کے ساتھ ساتھ میں ہمارے اس علاقے کی نہایت ہی معزز شخصیت سیاسی اور سماجی کارکن محترم المقام جناب پیر نثار حسین شاہ صاحب، سیکریٹری سائیں میرا بابا درویش غلام قادر ٹرسٹ، انہوں نے یہاں بطور مہمان خصوصی شرکت کی، اور علماء کرام نے، پیر صاحب نے اور تمام مہمانوں نے اپنے اپنے خطابات میں ہمارے بچوں کی حوصلہ افزائی کی۔ اس موقع پر یہاں جہاں ہمارے علماء ائمہ تشریف فرما ہیں، وہیں پر بچوں کے والدین نے بھی یہاں پر جو ہے شرکت کی، اور بچوں کو جنہوں نے تجوید کورس مکمل کیا، تجوید اور مخارج کے ساتھ قرآن کریم مکمل کیا، جو بچے اسکول لائن سے 5th 6th 7th 8th 9th اور دیگر کلاسوں کے اندر زیر تعلیم ہیں، یہ بچے دن رات کو یہیں رہتے ہیں اور اسکول کی تعلیم دن کو حاصل کرتے ہیں، اور رات کو ان بچوں کو تجوید کا جو کورس کرایا جاتا ہے وہ کورس انہوں نے مکمل کیا، اور اب یہ انشاءاللہ تعالی حفظ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اس طریقے سے یہ بچے یہاں سے انشاءاللہ مستقبل قریب میں ہائی اسکول کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد جب نکلیں گے، یعنی 10th پاس کریں گے، تو دوسری طرف سے یہ حافظ قرآن بھی ہوں گے۔ ہمارے یہاں بیک وقت بچوں کو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ 10ویں کلاس تک انگلش میڈیم اسکول سے ماڈرن ایجوکیشن، کمپیوٹر ایجوکیشن، سائنس کی تعلیم بھی دی جاتی ہے۔ میں اس موقع پر میڈیا کی وسادت سے اپنے تمام علماء کرام، بچوں کے والدین کا شکر گزار ہوں، اور اہل اسلام سے پرزور اپیل کرتا ہوں کہ اسلام کے اس شجر کی آبیاری کے لیے اور اسلام کے اس قلعے کی مضبوطی کے لیے پہلے کی طرح ہمیشہ تعاون کرتے رہیں۔ شکریہ۔